ہماری گلی میں روز ایک شخص آ کر بیٹھ جاتا اور وہ سارا دن اللہ کا ذکر کرتا رہتا۔ لوگ اس کے پاس اپنے مسئلے لے کر جاتے اور دعا کرواتے۔ وہ جس کے لیے بھی دعا کرتا اس کی دعا قبول ہو جاتی، مگر وہ شخص کسی کو بھی اپنا چہرہ نہ دکھاتا۔ اس نے اپنے سر پر ایک چادر لی ہوتی تھی۔ زیادہ تو اس کے پاس عورتیں جایا کرتی تھیں۔ اگر کسی عورت کا کوئی مشکل کام ہوتا تو وہ شخص اسے کہتا کہ آج کی رات تم میرے گھر کی صفائی کر دو، تمہارا یہ کام آسان ہو جائے گا۔ گھر بھی اس کا ہمارے گاؤں میں ہی تھا۔ وہ بہت ہی اللہ والا مشہور تھا۔ عورتیں بغیر جھجک کے رات کو اس کے گھر چلی جاتی تھیں۔ میری شادی کو بھی 10 سال ہو گئے تھے، مگر میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ میاں دولت مند تھا، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اگر کوئی کمی تھی تو وہ یہ کہ میں بانجھ تھی۔ میری رہائش تو گاؤں کی تھی، مگر میں نے اپنے بانجھ پن کے علاج کے لیے شہر کا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن ان 2 سالوں میں مایوس ہو چکی تھی۔ شوہر کو دوسری شادی کی اجازت بھی دے دی تھی، لیکن وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے کہتا تم سے ہی اولاد ہوگی۔ ایک روز میرا شوہر مجھے اس کے پاس لے گیا۔ اس شخص سے اولاد کے لیے دعا کرنے کو کہا تو وہ بولا آج کی رات یہ لڑکی میرے گھر کی صفائی کر دے، پھر اس کے 3 بیٹے پیدا ہوں گے۔ میرے شوہر نے اس کی بات مان لی۔ پھر جب میں رات کو اس کے گھر کی صفائی کر رہی تھی، تب اچانک میری نظر اس شخص پر پڑی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب میں نے کالج میں جانا شروع کیا تھا۔ میں ایک وڈیرے کی بیٹی تھی، گھر پر کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں اپنے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اپنے والد کی بھی بہت لاڈلی تھی، اس لیے سب کے لاڈ پیار پر اپنا حق سمجھنے لگی تھی۔ جو چیز مجھے اچھی لگتی مجھے لگتا یہ میری ہی ہے، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہوتی۔ میرے بابا مجھے ضرور خرید کر دیتے تھے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں پردے کی بہت پابند تھیں، باہر جاتے وقت برقع لازمی پہنتی تھیں۔ خاندان میں تو لڑکیوں کو بھی تعلیم دلوانے کا رواج نہیں تھا، لیکن مجھے اجازت بابا سے مل گئی تھی کیونکہ میں سب سے لاڈلی تھی۔ مسئلہ اب یہ تھا کہ بابا کا وفادار ڈرائیور کافی بیمار ہو گیا تھا، اور اس کے علاوہ بابا مجھے کالج بھیجنے کے لیے کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے میری شمائلہ میری جان ہے، میں ہر کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ مجھے کالج جانے کی جلدی تھی، پہلی بار اپنے خاندان میں کالج جا رہی تھی، مگر ہوا یہ کہ ڈرائیور بیمار ہو گیا۔ اس ڈرائیور نے اپنے بیٹے کو گاڑی چلانے کے لیے بھیج دیا۔ بابا تو اس نوجوان لڑکے کو دیکھ کر مان نہیں رہے تھے، لیکن ڈرائیور نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، آپ بے فکر رہیں، بی بی صاحبہ کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ بابا سائیں نے ڈرائیور کو سخت نظروں سے دیکھ کر کہا سوچ لو غفار، میری بیٹی میری جان ہے، اگر کسی نے آنکھ اٹھانے کی کوشش بھی کی تو تم انجام سے واقف ہو، مگر وہ شخص بیماری کی وجہ سے نکاہت کا شکار تھا۔ کانپتے ہاتھ جوڑ کر بولا آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ پھر میں اس ڈرائیور کے بیٹے کے ساتھ جانے لگی۔ صاف ستھری شلوار قمیض پہنے وہ نظریں جھکائے بس گاڑی چلانے پر ہی توجہ دیتا تھا۔ گاڑی سے شہر کا راستہ 1 گھنٹے کا تھا۔ 1 گھنٹہ مجھے چپ ہی بیٹھنا پڑتا تھا، مگر اس لڑکے کے باپ کے ساتھ تو میں بچپن سے ہی جا رہی تھی۔ وہ مجھے بیٹیوں کی طرح سمجھتا تھا، اس لیے میں بے تکلفی سے بات کر لیتی تھی، مگر اس کا بیٹا کہیں سے بھی ڈرائیور نہیں لگتا تھا۔ اچھا خاصا سمارٹ اور خوبصورت تھا، مگر وہ تھا تو ڈرائیور کا بیٹا، اس لیے میں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ ہوش تو میرے اس دن اڑے جب بابا کے مخالفین نے ہماری گاڑی پر حملہ کر دیا۔ ان کا مقصد مجھے اغوا کرنا تھا۔ وہ 4 مسلح افراد تھے۔ یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی تھی۔ تب اس لڑکے نے فوراً ہی ان پر حملہ کر دیا۔ چاروں افراد نڈھال ہو گئے۔ اس کا جسم بہت مضبوط تھا، اس نے ایک بھی نشانہ چھوڑا نہیں تھا، مگر اس ہنگامہ آرائی سے میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ میں سہمی سی گاڑی کے اندر بیٹھی تھی۔ اب وہ گاڑی بہت تیز رفتاری سے چلا رہا تھا۔ جب ہم لوگ بہت دور نکل گئے تب اس نے پہلی بار مجھے مخاطب کیا، کہنے لگا بی بی صاحبہ آپ ٹھیک سے بیٹھ جائیں، اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پر میں ابھی بھی بدحواس تھی۔ پھر اچانک میری نظر اس کے بازو پر پڑی تو میری جان ہی نکل گئی۔ اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اس سے کہا تم سیدھا ہسپتال چلو، مگر وہ کہنے لگا پہلے مجھے باحفاظت میرے گھر پہنچا دیں، اس کے بعد ہسپتال چلا جائے گا۔ مجھے اس کی بات عجیب سے لگی۔ میں نے کہا تم مر بھی سکتے ہو، پہلے ہسپتال چلو، مگر وہ نہیں مانا۔
पहले मुझे मेरे महल उतारा। बाबा मुझे देखकर पुरसुकून हुए थे। फिर उस लड़के के साथ किसी दूसरे मुलाजिम को भेजा। मुझ पर हमला हुआ था, ये बात बाबा जान चुके थे। उस लड़के ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया था। मेरे दिल में उसके लिए नरम गोशा सा पैदा होने लगा। 4 दिन के आराम के बाद वो दोबारा अपनी ड्यूटी पर आ गया था। बाबा को उसकी नमक हलाली देखकर बहुत खुशी हुई थी। उसे अच्छी खासी रकम इनाम की सूरत में दी, मगर उसने वापस कर दी। कहने लगा, ये मेरा फर्ज है, मेरी जान भी चली जाती तो मैं आपकी बेटी को कुछ ना होने देता। उसकी बातें मेरे दिल को छूने लगी थी। फिर एक और इंकशाफ उसके बारे में ये हुआ कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अच्छी नौकरी करके अपने हालात बदलना चाहता है। ड्राइवर की नौकरी उसकी आर्जी है, अपने वालिद की बीमारी की वजह से कर रहा है। मेरा दिल जितना उसके बारे में जानता उसकी तरफ माइल होने लगता। वो नजर उठाकर भी मुझे नहीं देखता था। अब मेरा दिल चाहता था वो मुझसे बातें करे। एक बार मैंने अपना नकाब हटाया था। गर्मियां अरूज पर थीं। हालांकि गाड़ी का एसी चल रहा था, मगर मैंने अपना चेहरा बेहिजाब किया था ताकि वो मुझे देखे। लेकिन उसकी नजरें सिर्फ बाहर की जानिब थीं। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने उसे कहा कि एसी तेज करो, देख नहीं रहे कितनी गर्मी है, मेरा दम घुट रहा है। शायद मेरी बात सुनकर ही वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाए, मगर मजाल है उस लड़के ने मुझे देखा भी हो। बस नजरें झुकाए एसी की स्पीड बढ़ाई और गाड़ी की भी मुझे मेरे महल में पहुंचाया। मुझे अपना बड़ा सा महल ना जाने क्यों कैद खाना लगने लगा। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी, इतनी हसीन कि देखने वाला पलटकर जरूर देखता था, मगर वो शख्स तो जैसे पत्थर का बना हुआ था। मजाल है कि एक नजर भी उठाकर मुझे देखे, लेकिन मेरी रातों की नींदें उड़कर रह गई थीं। उसकी झुकी आंखें मेरा सुकून चैन मुझसे छीन चुकी थीं। मेरी बेबसी का आलम ये था कि मैं रोज गाड़ी में अपना नकाब उतार देती। एक दिन मैंने उससे कह दिया कि आजम, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात सुनकर उसने गाड़ी को एकदम से रोका था। बेसाख्ता उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा, मगर इंतहाई गुस्से से, लेकिन मुझसे कहा कुछ नहीं, बस गाड़ी दोबारा से चलाने लगा। अगले कुछ दिन वो नहीं आया था और वो दिन मैंने कांटों पर बसर किए थे। दिल बुरी तरह से तड़प रहा था। मैं इतनी बेचैन हुई कि मैंने अपना बुर्का उठाया और बाबा से कहा कि मुझे अपने एक दोस्त के यहाँ जाना है, जिसका घर इधर पास ही है। बाबा ने 2 मुलाजमा मेरे साथ भेज दी। मुझे ड्राइवर का घर मालूम था, इसलिए जाकर उसका दरवाजा बजा दिया। दरवाजा उसी ने खोला। मुझे देखकर हैरान सा रह गया। मैंने मुलाजमा से कह दिया कि बाहर खड़ी रहो। ये कहकर मैं अंदर चली गई। उसकी एक बहन भी थी जिससे मेरी बचपन में कभी दोस्ती रही थी। बाबा को मालूम था। मैंने सोचा यही बहाना बना दूंगी। पहली बार वो मुझसे मुखातिब हुआ और सख्त लहजे से बोला, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैंने कहा, आजम, मैं अपनी मोहब्बत के आगे बेबस हो चुकी हूँ। मैं रोने लगी थी, मगर जैसे ही मैंने अपने चेहरे का हिजाब हटाया, आजम ने नजरें नीचे कर ली थी। फिर मुझसे कहने लगा, बीबी साहिबा, हम नमक हराम नहीं हैं, अपनी औकात भी जानते हैं। आप आग में क्यों कूदना चाहती हैं? आपके बाबा को इस बात का पता चला तो वो मुझे और आपको मार डालेंगे। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता। मेरे दिल में आपके लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं हैं। आप वापस जाइए और दोबारा यहाँ मत आइएगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ मांगा हो और बाबा ने मना किया हो। तुम खुश शक्ल नौजवान हो, तालीम याफ्ता हो, अच्छी नौकरी करोगे तो जल्द हमारे हम पल्ला भी हो जाओगे। मेरे खानदान का कोई मर्द इतना पढ़ा लिखा नहीं है। बाबा भी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, इनकार नहीं करेंगे। मेरी बात पर पहली बार उसने मेरी आंखों में देखा था, मगर हैरत से कहने लगा, शायद आप जानती नहीं हैं कि मेरी कमी कमीन जात से ताल्लुक है। मैं जितना भी पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाऊंगा, मगर आपके बाबा का नौकर ही रहूंगा। आप जाएं यहाँ से। आजम की किसी बात पर मेरा दिल आमादा नहीं था। मैं वापस घर आ गई, मगर आकर बाबा को बता दिया कि ड्राइवर की बीमार पुरसी के लिए गई थी। उसकी बेटी से मेरी दोस्ती है, इसलिए उससे बातें करती रही। मेरी बात सुनकर मेरे बाबा की पेशानी पर सलवटें पड़ी थीं। कहने लगे, शुमाइला बेटी, दोस्ती हमेशा अपने हम पल्ला से रखी जाती है, आइंदा वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। पहली बार बाबा के रवैये से मेरा दिल घबराने लगा था। आजम की बात ठीक थी,
یہ سوچ کر وہ میرا نہیں ہو سکتا، میرا دل بے چین سا ہونے لگا۔ تب میں صبح کالج جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھی۔ گاڑی جیسے ہی گاؤں کی حد سے باہر نکلی، میں نے اعظم سے کہہ کر گاڑی رکوا دی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اگلی نشست پر بیٹھ گئی۔ اعظم نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر اس کے سامنے رونے لگی۔ مجھ سے نکاح کر لو اعظم، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پہلی بار میں نے کسی کے سامنے بے بسی سے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا۔ یہ ایک تھپڑ تھا جو میرے منہ پر لگا تھا، شاید بے اختیار سا عمل تھا، مگر اعظم سے اس جرأت کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ وہ غصے سے بولا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے باپ کی عزت یوں اچھالو گی؟ چلو اٹھو اور پیچھے بیٹھو، اور اگر آئندہ مجھ سے ایسی بات کی تو بڑے صاحب کو بتا دوں گی۔ تمہاری حرکتیں کب سے برداشت کر رہا ہوں، صرف اس لیے چپ ہوں کہ میری شکایت پر تمہاری پڑھائی نہ چھوٹ جائے، لیکن اب لحاظ نہیں کروں گا۔ ہم لوگ نمک حرام نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی نمک حرامی کریں گے۔ میں اپنے سرخ گال پر ہاتھ رکھ کے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں اتنی ذلت کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک وڈیرے کی بیٹی ہوتے ہوئے میں نے محبت میں پہل بھی کر ڈالی۔ ایک نوکر کی منت سماجر پر اتر آئی اور وہ ہے کہ یوں اکڑ دکھا رہا ہے۔ میرے اندر سے خون کھولنے لگا۔ میں نے کہا، تم نے مجھے تھپڑ کیسے مارا؟ مجھے لگا شاید غلطی سے اس کا ہاتھ مجھ پر اٹھ گیا ہے اور مجھ سے معذرت کر لے گا، مگر وہ بولا کہ میرا تھپڑ آپ کو یہ یاد دلائے گا کہ نکاح آپ کو کس سے اور کہاں کرنا ہے۔ یہ سن کر تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مطلب اس نے مجھے جان بوجھ کر مارا تھا۔ میں فرسٹ سیٹ سے اتر کر پیچھے بیٹھ گئی۔ اس نے بڑی تیزی سے گاڑی چلائی تھی۔ وہ مجھے کالج کی بجائے واپس گھر لے گیا۔ گاڑی سے اترنے سے پہلے بولا، بی بی جی، اب میرے بابا صاحب کافی بہتر ہو چکے ہیں، چند دن بعد وہ آپ کو لینے آئیں گے، اب میں کل نہیں آؤں گا۔ میں نے ایک ترچھی نظر اس پر ڈالی اور کہا، رات 12 بجے اگر تم مجھ سے ملنے میرے کمرے میں نہیں آئے تو میں زہر کھا لوں گی، اپنی موت کا الزام تم پر لگا دوں گی، فیصلہ تم پر چھوڑتی ہوں۔ میری بات سن کر اس کی رنگت اڑ گئی۔ میں گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئی۔ میرے گال سے زیادہ میرے اندر کا دل سلگ رہا تھا۔ کیا سمجھتا تھا وہ مجھے، ایک معمولی سی لڑکی؟ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ میری محبت کا جواب مجھے یوں دیتا؟ ہاتھ کیسے اٹھایا اس نے مجھ پر؟ میرے اندر تو ایسی آگ لگی تھی کہ وہ بجھی نہیں رہی تھی۔ میں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ نکاح تو اسی سے کر کے رہوں گی، پھر اسے بتاؤں گی کہ مجھے نکاح کس سے اور کہاں کرنا چاہیے تھا۔ جانتی تھی جو دھمکی میں نے اسے دی ہے وہ کچھ بھی کر کے مگر آئے گا ضرور۔ اب مجھے رات 12 بجے کا انتظار تھا۔ رات کو میری کھڑکی پر آہٹ سی ہوئی۔ میں لپک کر کھڑکی کی جانب بڑھی۔ کھڑکی کھلی اور سامنے بے بسی سے وہ کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں بے بس دیکھ کر میں خوش ہو گئی تھی۔ وہ اندر آ گیا اور مجھے سمجھانے لگا کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں سب غلط ہے، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر شور مچا دیا۔ وہ بری طرح سے گھبرا گیا۔ چند لمحوں کے بعد میرا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ دور پھینکا اور اس کے قریب ہو گئی۔ وہ مجھے خود سے دور کر رہا تھا کہ اسی وقت دروازہ کھل گیا۔ سامنے میرے بابا اور بھائی کھڑے تھے، ساتھ میں بہت سے ملازمین بھی تھے۔ میں روتے ہوئے اپنے بابا کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے اعظم پر غلط الزام لگا دیا۔ وہ یہ سن کر دنگ رہ گیا، اپنی صفائیاں دینے لگا، مگر اس کی کون سنتا۔ میرے بھائی نے اسے بہت مارا، میرے سامنے اس کا برا حال کر دیا۔ یہ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، جو ہو گیا سو ہو گیا، میرا نکاح اسی کے ساتھ کر دے، یہی بہتر ہے، میں اس کے ساتھ زندگی گزار لوں گی۔ بابا نے کہا، ٹھیک ہے، پھر اعظم کو واپس بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ تم 2 دن کے بعد نکاح کے لیے آ جانا۔ وہ کہنے لگا، ملک صاحب، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، بی بی صاحبہ نے مجھے دھمکی دے کر بلوایا تھا۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتانے کی بجائے بی بی صاحب کو سمجھانا چاہا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اس کا رونا گڑ گڑانا سن کر بابا نے کہا، فی الحال تم اپنے گھر جاؤ۔ بابا کا لہجہ نرم تھا۔ میں خوش ہو گئی۔ بے شک میرا طریقہ غلط تھا، مگر میری شادی تو اعظم سے ہی ہوگی۔ 2 دن بعد میرے نکاح کا شور اٹھا تھا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ہوش تو میرے تب اڑے جب دولہے کے نام پر میں نے اپنے کزن کا نام سنا۔ میں چپ سی ہو گئی۔ میری ماں مجھے سخت نظروں سے کہنے لگی، شمائلہ، اگر تو نے نکاح کے وقت چپ کر کے ہاں نہ کی تو تو بھی ویسے مرے گی جیسے تیرا عاشق کل مر چکا ہے۔
یہ خبر تو میرے سر پر بم کی طرح پھٹی تھی۔ میرے بابا اور بھائیوں نے اسے جان سے مار ڈالا تھا۔ اف، مجھ سے کتنا بڑا ظلم ہو گیا تھا۔ میں دلہن بنی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ماں مجھ سے کہنے لگی، تو بے موت ماری جائے گی، اس سے بہتر ہے نکاح کے لیے ہاں کر دے۔ میں تو اب ویسے بھی مر چکی تھی۔ میں نے نکاح کے وقت ہاں کر دی اور اپنے کزن کے ہمراہ کسی بے جان مجسمے کی طرح اس کے گاؤں چلی گئی، جو ہمارے گاؤں سے بہت دور تھا۔ میرے لیے تو ماتم کی رات تھی۔ محبت تو ایک طرف ٹھہری، میں نے تو قتل ہی کر ڈالا۔ مجھے اعظم کا چہرہ یاد آنے لگا، پھر اس کے بوڑھے باغ کا، جس کا وہ واحد سہارا تھا۔ میں تو نیم مردہ سی ہو کر اجلا عروسی میں بیٹھی تھی۔ میری محبت نے گھر برباد کر دیا تھا۔ اعظم کی باتیں سچی تھیں۔ میرا اپنا باپ مجھ سے بے تحاشا محبت تو کر سکتا تھا، مگر وہ جسے کمی کمین سمجھتا تھا، وہ اسے اپنی بیٹی نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے اعظم نے کبھی نہیں بہکایا تھا۔ میرے سامنے میرا شوہر بیٹھا تھا، مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ تم فکر مت کرو، چچا نے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، مثال قائم کی ہے کہ وڈیروں کی بیٹی پر آنکھ رکھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں بس بے جان سی بیٹھی اپنے شوہر کا منہ تک رہی تھی۔ میرے دل کی دنیا اجڑ گئی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ پرانا سا ہونے لگا۔ غم کا اثر بھی زائل ہو گیا، مگر میری غلطی کی سزا یہ تھی کہ مجھے بانجھ پن کی سزا ملی۔ پھر 6 سال بعد ایک نیک بزرگ گاؤں میں آیا۔ وہ عورتوں مردوں سب سے پردہ کرتا تھا، ہر وقت ہماری گلی میں بیٹھا بس عبادت کیا کرتا تھا۔ میں نے سنا وہ جس پر دم کرے اس عورت کی گود ہری ہو جاتی۔ میرا شوہر مجھے اس کے پاس لے کر چلا گیا۔ وہاں پہلے سے بہت سی عورتیں بیٹھی تھیں، اس کی آنکھیں بند تھیں، چادر سے اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، بس تسبیح کے دانے ہی گر رہے تھے، ہونٹوں پر جنبش تھی۔ کچھ پڑھنے کے بعد وہ پانی پر پھونک مار دیتا تھا۔ میں گاؤں کے وڈیرے کی بیوی تھی، اس لیے سب عورتیں میرے لیے ہٹ گئیں۔ ایک عورت کہنے لگی، بڑا نیک بندہ ہے، کسی عورت کے لیے آنکھ ہی نہیں کھولتا، بس پھونک مار کے پانی دے دیتا ہے، اس کے پانی سے ایسا اثر ہوتا ہے کہ اللہ اولاد سے نواز دیتا ہے۔ میں بھی اس کے روبرو بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کہ میں بے اولاد ہوں، میری شادی کو 10 سال گزر گئے ہیں۔ میری آواز پر اس شخص کی آنکھیں جھٹ سے کھلیں۔ جب میری نظروں کا تصادم ہوا تو میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ ایک پل کو لگا کہ یہ آنکھیں دیکھی دیکھی سی ہیں۔ ان آنکھوں میں ایسی تیزی تھی کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ پہلی بار یہ ہوا کہ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی۔ میں نے آنکھیں جھکا لیں۔ اس نے کہا، واپس چلی جاؤ، تم ماں نہیں بن سکتی۔ نہ جانے کیسی آواز تھی، لیکن اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں نے رو کر 1 منٹ سماجت کی۔ کہنے لگا، اپنے مرد کو میرے پاس بھیج دے، تمہارا علاج بس ایک ہی ہے، اگر تمہارا مرد مان گیا تو کروں گا۔ میں اٹھ کر سائڈ پر ہو گئی اور اپنے شوہر کو اس کے سامنے بٹھا دیا، لیکن جو علاج اس نے بتایا اس کا سن کر میں نے انکار کر دیا۔ میں کیسے اس سے نکاح کر سکتی ہوں؟ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ میرے انکار پر میرے شوہر نے مجھے سختی سے کہا کہ اسے اپنے خاندان کے لیے وارث ہر صورت چاہیے اور مجھ سے ہی چاہیے۔ اس نے کہا کہ نکاح کے بعد اس کے 3 بیٹے پیدا ہوں گے، مگر کسی بھی عورت کو اتنی ذلت منظور نہیں ہوتی۔ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے اور اسے کسی وارث کے حصول کے لیے اس طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مگر ان بڑے بڑے وڈیروں کو دین اور دنیا کی سمجھ کہاں ہوتی ہے۔ میری شادی بابا نے ایک ایسے ہی ان پڑھ جاہل سے کر دی تھی، جس کے پاس دولت کے علاوہ اور کوئی خوبی نہیں تھی۔ یہ بات تو مجھے بعد میں معلوم ہوئی کہ میرا شوہر دراصل خود بانجھ تھا، ساری زندگی اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دوسری شادی بھی کر لیتا تو بے اولاد ہی رہتا۔ تبھی اس نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ میں صرف تم سے ہی اولاد پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے یوں استعمال کیا کہ کوئی عورت سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرے شوہر کی غیرت نہ جانے کہاں گئی تھی۔ اس بڈھے آدمی کے کہنے پر میرا نکاح اس کے شاگرد سے کر دیا گیا، جس کے ایک دم سے عورتوں کا علاج ممکن ہو جاتا تھا۔ خدا جانے یہ کیسی سزا تھی جو میرے شوہر کا علاج بھی نہ ہو سکا۔ اب مجھے ہی قربانی دینا تھی۔ اس شخص کے کہنے پر میرے شوہر نے میرا نکاح اس کے شاگرد سے کر دیا، جسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس شخص نے اس بات کی ضمانت دی کہ اس نکاح سے مجھے نیک اور صالح اولاد پیدا ہوگی اور جو ہماری زندگی کے دن بدل دے گی۔ میں نے تو اس سب میں کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر میرا شوہر بہت خوش تھا۔ اسے بیٹھے بٹھائے اولاد مل رہی تھی
اور گاؤں میں کسی کو اس بات کی خبر بھی نہ تھی، جبکہ میں جانتی تھی کہ نکاح خفیہ نہیں ہوتا، نکاح تو ہمیشہ اعلانیہ ہوتا ہے۔ بہرحال سارے معاملات طے پا گئے، مگر نکاح کے وقت جب میں نے اس شخص کو دیکھا جس سے مجھے باندھا جا رہا تھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ وہی لڑکا تھا جسے میرے باپ نے کمی کمین کہہ کر نہ صرف حویلی سے نکالا تھا بلکہ اسے دنیا سے بھی رخصت کر دیا تھا، مگر وہ ان کی نظروں میں مر گیا تھا۔ اس کے بعد خدا جانے کیسے اس کی جان بچی اور وہ ان بزرگ تک پہنچ گیا جن کی روحانیت پہلے ہی دور دور تک مشہور تھی۔ اعظم ویسے تو نیک طبیعت کا مالک تھا، مگر اپنے استاد کی شاگردی میں آ کر اس نے خود کو اور بھی بہتر بنا لیا تھا۔ یوں میری اعظم سے حادثاتی طور پر شادی ہو گئی، مگر مجھے اس نکاح کی خوشی نہیں تھی۔ وقت، حالات اور جذبات بدل چکے تھے۔ میں نے اعظم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ البتہ جب میں امید سے ہوئی تو اعظم نے طلاق سے پہلے ایک جذباتی سے لہجے میں مجھ سے جو بات کہی تھی وہ آج تک میرے ذہن پر نقش ہے۔ دیکھو شمائلہ، کیسی سزا دی ہے خدا نے تمہارے باپ کو کہ اس کے ہاں ایک کمی کمین کی اولاد راج کرے گی اور اس کا وارث بن کر آئے گی۔ میں نے تو کبھی تم سے بدلہ لینے کا سوچا تک نہیں تھا، مگر یہ سب کیسے ہو گیا میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہوتا۔ میں نے اللہ کو راضی کیا۔ میرے دل میں ایک کسک سی باقی تھی، قدرت نے اسے بھی منانے کا کیسا انتظام کیا کہ تم خود چل کر میرے پاس آ گئی۔ سچ ہے کہ انسان اپنے رب کو راضی کر لے تو ساری دنیا خود بخود اس سے راضی ہو جاتی ہے۔ میں شرمندہ تھی، میرے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ میرے باپ اور میں نے اعظم کے ساتھ بہت برا کیا تھا اور آج ہم دونوں کو اس کی سزا مل گئی تھی۔